الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء شافع الشفاع یوم الجزاء اما بعد، تمام دوست احباب اور جو احباب سن رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، میرے اس سبق کو، جو حضرات دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن بچیوں کے گھر آباد نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت ساری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اصرار کے اوپر یہ میں آج آپ کو سبق دے رہا ہوں۔ انہوں نے کیوں اس بات پہ زور دیا ہے، کیوں مجھے اصرار کیا ہے، بے شمار میسیجز آئے ہیں، بے شمار فون آئے ہیں، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بھی آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں سبق دیں، کیونکہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم بڑوں کو، ماں باپ کو، گھر کے سرپرست جو ہے یا جو احباب رشتہ کرواتے ہیں بچیوں کا، جو گھروں کو آباد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے گھر میں بچیوں کی شادی کریں اور ایسے بچوں کو سلیکٹ کریں کہ ان کے مزاج بھی آپس میں ملتے ہوں، ان کے معاملات بھی آپس میں ملتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے دل بھی آپس میں ملتے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد کرے، کسی کے گھر خراب نہ ہو۔ پہلے تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کے باوجود بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جس میں آپس میں مزاج نہیں ملتے، بچہ بچی کا دل نہیں ملتا، سسرال والوں کے ساتھ نہیں بنتی، کہیں میکے والوں کے ساتھ نہیں بنتی، مختلف معاملات ہوتے ہیں، بے شمار گھروں کے بے شمار معاملات ہیں، ہر ایک کا ایک معاملہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح یہ گھر آباد ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خیر نہیں رکھی اور گھر خراب ہونے کے در کے اوپر ہے اور آپس میں نہیں بنتی، مزاج نہیں ملتا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیٹھ کے اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے، معاملے کو الگ کر لینا چاہیے، جدا ہو جانا چاہیے۔ پھر بھی جدا نہیں ہوتے تو وہ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بچیوں پر الزام لگا دیتے ہیں، کچھ بچوں پر الزام لگا دیتے ہیں، بیہودہ الزامات لگا دیتے ہیں، مختلف قسم کی گالم گلوچ کرتے ہیں، بہتان بازیاں کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں تو آپ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں اس کو کیا جواب دیں گے، کیسے ثابت کریں گے وہاں آپ اس بہتان کو۔ اور جو اور الزام لگاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں بچیوں کے بارے میں، ان کو آپ کیسے ثابت کریں گے قیامت کے دن۔ یہ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں، ہم ماں باپ کو، بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے، دنیا میں ہم نے کتنے دن زندہ رہنا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنے خاندانوں کے اندر اپنی تعریف کروانے کے لیے۔ اب اگر آج آپ جھوٹ کا ساتھ لیں گے تو کتنے دن چلے گا؟ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا وہ جھوٹ، یاد رکھیے گا۔ تو ان بچیوں کی، ان خواتین کی پرزور فرمائش کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر، وہ بیچاری اتنی مجبور ہیں کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ الفاظ کہ کس قدر انہوں نے کہا۔ اس وجہ سے میں آج آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں۔ یہ تمام احباب اس سبق کو نوٹ کر لیں، جو ساتھی ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس سبق کو نوٹ کر لیں، اور صرف ان خواتین کو بتائیں، ان احباب کو یہ سبق بتائیں جو اس سبق کو کرنے کے مستحق ہوں۔ ہر خاتون کو یا ہر بندے کو یہ عمل نہ بتائیں، نہ اس کو کروائیں، نہ جو میری بات کو سن رہے ہیں، جس سبق کو سن رہے ہیں، جو احباب بھی سن رہے ہیں، ہر بندہ اس کو نہ کرے۔ یہ صرف وہاں پر کیا جائے جہاں جائز ہو۔ اگر آپ ناجائز عمل کریں گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ کی عدالت میں آپ خود اس کا جواب دے ہوں گے، میں اس کا جواب دے نہیں ہوگا۔ میرا مقصد ہے کہ میں یہ سبق ان احباب تک،
ان بچیوں تک، ان خواتین تک، ان گھرانوں تک پہنچا دوں جو بیچاری گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عدالتوں میں نہیں جا سکتی، کچہریوں میں نہیں جا سکتی، پنچایت میں نہیں جا سکتی، اپنے بڑوں کو نہیں کہہ سکتی کہ ہم کس کرب میں اور کس دلدل میں، اس کے جہنم میں ہم جل رہی ہیں اور ہمیں آگ لگی ہوئی ہے اندر سے، ہم یہاں گزارا نہیں کر سکتی، کسی طرح ہماری اس بندے سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ یہ ہمیں چھوڑ دے اور عافیت کے ساتھ ہماری جان چھوٹ جائے. تو اس کے لیے آج کا یہ سبق ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کے گھر کو آباد کرے، ہر بچی کے گھر کو شاد و آباد رکھے، اس کو اپنے گھر میں سکون دے. لیکن بہت ساری بچیاں ہیں جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے، اس کو نوٹ کر لیں. بہت آسان عمل ہے، بس تصور آپ نے کرنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہماری اس بندے سے، اس ظالم سے ہماری جان چھوٹ جائے. ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتی. اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ آپ سننے والے ہیں، اے اللہ آپ ہماری اس میں مدد فرمائیں. بس اس نیت سے یہ عمل آپ شروع کر دیں. تعداد نہیں ہے اس کی، لا تعداد اس کو شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں. چند دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آپ کی جان اس ظالم سے چھوٹ جائے گی اور آپ سکون میں آ جائیں گی، عافیت میں آ جائیں گی. تو عمل نوٹ کر لیں. لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا عزیز. اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، صرف لفظ بس بیٹھ جائیں گی اور تصور سے شروع کر دیں گی. یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز، یہ پڑھتی رہیں گی. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.